نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير۔ اور آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کا علم اللہ ہی کو ہے، اور قیامت کا معاملہ صرف ایک پلک جھپکنے کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کے علم کے کمال اور قدرت کے کمال کو بیان کیا گیا۔ علم کا کمال اس آیت کے اس حصے میں کہ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ رب العالمین ہی ہے کہ جو تمام غیبوں کا جاننے والا ہے اور اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، یہ علم کا کمال ہے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد قیامت کا علم بھی ہے۔ اور قدرت کا کمال اسی آیت کے اس حصے میں کہ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب، کہ یعنی قیامت کو قائم کرنے کا معاملہ اللہ کی قدرت میں صرف ایک پلک جھپکنے کی طرح ہے، بلکہ فرمایا او هو اقرب، کہ بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے، کیونکہ پلک مارنا یہ بھی زمانہ چاہتا ہے۔ فرمایا کہ جس میں پلک کی حرکت حاصل ہو، اور اللہ رب العالمین کی ذات تو وہ ذات ہے، اس کی قدرت تو یہ ہے کہ جس چیز کا ہونا چاہے تو وہ تو صرف کن کہتا ہے اور کن فرماتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس کا کام، اس کی قدرت اس طرح ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، یہ وہ آیتیں ہیں کہ جس میں انسان غور کرتا چلا جائے تو اللہ کی قدرت اور اس کی معرفت، اور اتنا اس کو اپنے رب سے محبت ہو جائے کہ میرا رب کس شان والا ہے۔ یعنی یہ سورت کی ہر آیت اتنی زبردست ہے کہ جب بندہ اس میں غور الگ میں تنہائی میں بھی کرے تو اس کو اپنے رب کی شان پتہ چلے کہ میرا رب کس شان کا مالک ہے۔ آگے ارشاد فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں پیدا کیا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اور اس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ رب العالمین اپنی قدرت پر دلالت کرنے کے مزید مظاہر بیان کر رہا ہے۔ فرمایا کہ وہ رب اللہ رب العالمین نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں پیدا کیا کہ جب تم پیدا ہوئے تو تم کچھ بھی نہ جانتے تھے۔ آپ دیکھ لیجئے بچہ جب پیدا ہوتا ہے کیا جانتا ہے؟ اسے یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ کون ماں ہے کون باپ ہے، لیکن پھر اللہ رب العالمین، لیکن جو فطرت کی جو چیز ہے وہ اللہ نے اسے پہلے سے سکھا دی کہ ماں کا دودھ کیسے پینا ہے، یہ بچے کو پتا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ تم اس حال میں پیدا ہوئے کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اور اپنی پیدائش کی ابتدا اور اول فطرت میں علم اور معرفت سے دونوں چیزوں سے خالی تھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے تمہیں کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ یہ حواس کیوں عطا کیے؟ تو فرمایا اس لیے عطا کیے کہ تاکہ تم اس کان سے، آنکھوں سے اور دل سے، فرمایا کہ تم اپنا پیدائشی جہل جو تمہارے اندر ہے اس کو دور کرو اور تم شکر گزار بنو اور علم و عمل سے فیضیاب ہو جاؤ۔ اور یہ حواس اس لیے عطا کیے کہ تاکہ تم نعمتیں عطا کرنے والے کا شکر بجا لاؤ اور اس کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ اور اس کی نعمتوں کے حقوق کو ادا کرو۔ لہٰذا ہر عضو کا شکر یہ ہے کہ اسے اللہ کی اطاعت میں لگا دیا جائے، اور ناشکری یہ ہے کہ اس عضو کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کیا جائے۔ یعنی یہ سارا جسم اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے دیا تھا، لیکن آج ہم اس کو صرف کاروبار میں اور دنیا کمانے میں ہم جب دیکھتے ہیں معاشرے میں تو تقریباً 5% پوری دنیا میں سے لوگ، یہ بھی زیادہ
ورنہ 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ یعنی یہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں انسان کو ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے اپنے آپ کو اس کا شکر گزار نہ بنایا اور نہ شکر انسان ہم بن گئے۔ ہمیں اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اگر نماز پڑھ کے ہمیں تو بار بار اس رب کا کہ مالک تو نے ہمیں اپنی بارگاہ میں پیشانی جھکانے کی توفیق دے دی، ورنہ ہزاروں سینکڑوں اربوں لوگ ہیں کہ جو نہیں آتے، جو مسجد کی طرف جن کے قدم بھی نہیں اٹھتے، اور جو دن رات بس کما رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی جھٹکا بھی ایسا لگتا ہے کہ کبھی وہ اٹیک سے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ سارا کمایا ہوا یہیں رہ جاتا ہے۔ کام یہی آئے گا۔ آپ دیکھیے قرآن کیوں بیان کر رہا ہے، یہ کام اسی لیے آئے گا کہ تمہیں اللہ نے سب کچھ دیا تھا، لیکن تم اس کے شکر گزار نہ بنے۔ وہ جو طاقت، وہ صحت، وہ قابلیت، وہ تمہیں سب کچھ اللہ نے اس لیے دیا تھا کہ آ جاؤ میری بارگاہ میں تمہیں اور نوازوں گا، لیکن ہم اس کے اور یعنی دور اپنے آپ کو اس کی یعنی نافرمانی کر کے اس کے قرب سے، اس کی رحمت سے ہم نے اپنے آپ کو کتنا دور کر دیا۔ اب ایک اور اللہ نے قدرت کی مثال دی، سنیے اگلی آیت، فرمایا الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہ دیکھا جو آسمان کی فضا میں اللہ کے حکم کے پابند ہیں، انہیں وہاں اللہ کے سوا کوئی نہیں روکتا، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے پرندوں کی طرف غور کرنے کی دعوت دی اور فرمایا کہ میری قدرت کو دیکھو، اور فرمایا کہ کیا لوگوں نے پرندوں کی طرف نہ دیکھا کہ جو آسمان کی فضا میں اللہ کے حکم کے پابند ہیں، انہیں ہوا میں سے اللہ کے سوا گرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ حالانکہ بھاری جسم جو بھی ہو، چاہے وہ چڑیا کا ہو یا کسی بھی پرندے کا جو آسمان میں اڑتے ہیں، اپنی طبیعت کے اعتبار سے کوئی بھی چیز اوپر پھینکی جائے تو وہ نیچے آتی ہے۔ جب اوپر کوئی چیز جاتی ہے، وہ اس کی طبیعت یہی ہے کہ وہ نیچے گرنا چاہتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی قدرت تو دیکھو کہ اس نے پرندوں میں یہ نظام بنایا ہوا ہے کہ اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں یہ ہیں کہ پرندوں کو اللہ نے ایسا پیدا کیا کہ وہ ہوا میں پرواز کر سکتے ہیں اور اپنے بھاری جسم کی طبیعت کے خلاف ہوا میں ٹھہرے رہتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ صرف اڑ رہے ہوتے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں تو فضا میں اپنے آپ کو معلق کر دیتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں۔ حالانکہ کوئی چیز ہوا میں ٹھہر نہیں سکتی، وہ فوراً زمین کی کشش ایسی ہے کہ وہ ہمیشہ کسی بھی چیز کو کھینچتی ہے اپنی طرف، لیکن وہ پرندے کہا کہ دیکھو تو صحیح، وہ گرتے نہیں، اور ہوا کو بھی اللہ نے ایسا پیدا کیا کہ اس میں ان کی پرواز کو بھی ممکن بنایا۔ ایماندار جو لوگ ہوتے ہیں، فرمایا اس میں غور کر کے اللہ کی قدرت کا اعتراف کرتے ہیں۔ یہاں پر علماء نے یہ بات بھی لکھی کہ اس آیت میں پرندوں کی پرواز کے ذریعے اللہ کی قدرت پر استدلال کیا گیا، اور اگر لوگ چاہیں تو فی زمانہ پرندوں سے بھی کہیں بڑی چیز اگر دیکھنا چاہتے ہیں، یہ تو پرندہ تھا کہ پرندہ ہوا میں معلق رہتا تھا، لیکن اس سے بھی بھاری چیز کون سی ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا اللہ کی قدرت کی دلیل آج 14ویں صدی میں اگر بندہ دیکھے تو اس کو پتہ چل جائے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو ایسی عقل دی، سمجھ دی، قدرت دی کہ اس نے ایسی چیز بنائی کہ جو ٹنوں کے حساب سے بھاری ہے، اور اتنی بڑی کہ سینکڑوں انسانوں کو اپنے اندر سمو لیتی ہے، اور پھر اپنا وزن اور سینکڑوں انسانوں کا وزن، اور پھر اس کے اندر جو انسانوں کا ساز و سامان ہے اس کا وزن، اور وہ پھر گھنٹوں ہوا میں رہتی ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ آج کی چیز، وہ ہوائی جہاز ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ہوائی جہاز بھی اسی سے بنا۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہ پرندوں کا یعنی یہ استدلال کر کے وہ انسان کو سمجھ و قوت دے دی، وہ عقل دے دی کہ اس نے مشینی آلات کے ذریعے یہ ہوائی جہاز بنایا، اور ہوائی جہاز کو اللہ رب العالمین نے اس انسان کے لیے کتنا آسان کہ جو سفر مہینوں میں ہوا کرتا تھا اب گھنٹوں میں ہو جاتا ہے۔ اور وہ دیکھیے کہ ہوائی جہاز کتنا ٹنوں من وزنی ہوتا ہے، پھر اس میں سینکڑوں انسان، اور پھر ان کا ساز و سامان، اور پھر وہ ہوا میں
گھنٹوں کئی ممالک کا سفر ایسے ہوتا ہے کہ گھنٹوں کئی 8-8 گھنٹوں کی پرواز وہ ہوا میں ہوتا ہے، وہ اڑ رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا لیکن در حقیقت یہ اللہ رب العالمین کی قدرت اور اس کے اثر سے ہوا میں محو پرواز ہے، کیونکہ ہوا کو پرواز کے قابل اللہ رب العالمین نے بنایا، کسی انسان نے نہ بنایا۔ ہوائی جہاز تو بنا دیا لیکن اس ہوائی جہاز کو ہوا میں پرواز کرنے کا جو ہے اس کو قابل جو ہے وہ اللہ نے بنایا، کسی انسان نے نہ بنایا۔ اور فرمایا ہوائی جہاز بھی کسی انسان نے اپنی قدرت سے نہ بنایا بلکہ اسے اللہ نے عقل دی اور سمجھ دی، اللہ نے اسے وہ قدرت بھی دی۔ اور خود وہ انسان کہاں اس قابل تھا، کیونکہ پیچھے والی آیت میں آپ سن چکے، وہ تو پیدا ہی جہل ہوا تھا، اسے تو کچھ علم بھی نہیں تھا، یہ علم بھی اللہ نے دیا، یہ قدرت بھی اس نے دی، یہ سب اس کو نے دیا۔ تو انسان کو اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم میں ہمیشہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم قرآن حکیم کا فیضان، اس کا نور، اس کی معرفت عطا فرما، اس میں غور و فکر کی ہمیں صلاحیت دے دے، قابلیت دے دے، قوت دے دے، توفیق دے دے۔ مالک ہم تجھ سے تیرا فضل و کرم مانگتے ہیں، اپنا فضل و کرم عطا کر دے۔ اے اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری خطائیں معاف کر دے۔ زندگی کے جو لمحات باقی ہیں مالک اپنے اور اپنے محبوب کے اطاعت اور فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں نمازوں میں خشوع و خضوع دے دے، ایمان کامل نصیب کر دے، سجدوں کی لذتیں دے دے۔ یا اللہ مرتے دم تک ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق دینا۔ مالک ہر قسم کی محتاجی اور مولائی کریم بے راہ روی سے، گمراہی سے، بدبختی سے، شقاوت سے، زوال نعمت سے، اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، اپنی پناہ عطا فرما۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ اس درس قرآن میں میرے مولا یہ جتنے حاضرین موجود ہیں جس کے دل میں جو مراد ہے پوری فرما دے۔ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرنے سے الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، قل هو اللہ احد اللہ الصمد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ۔